خالد کو یہودیوں کا قریش سے گٹھ جوڑ بھی پسند نہ تھا، اور خالد کو یہودی عورتوں کا قریش کے سپاہیوں میں گھل مل جانا بھی پسند نہ تھا۔ اسی لیے خالد نے سرداروں کی محفل میں کہا تھا، یہودی لڑنے والی قوم نہیں ہے، اور اگر محمد کا دین اسی طرح پھیلتا گیا اور مسلمانوں کا جذبہ بھی ایسے ہی رہا تو ان کو شکست دینا اور ان کے دین کو پھیلنے سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ خالد 4 برس بعد جب ان باتوں کو یاد کر رہا تھا تو وہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ خالد کا گھوڑا ایک نشیبی جگہ پر چل رہا تھا کہ خالد کو کسی چیز کے دوڑنے کی آواز سنائی دی، اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر رکھ دیا۔ یہ 4-5 غزال تھے جو نشیبی جگہ پر دوڑ رہے تھے۔ اس وقت خالد کو قریش کے سرداروں کا آپس کا اتحاد یاد آیا، جو اب آپس میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اگرچہ ان کا آپس میں پیار اور محبت ختم نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ 2 واضح گروہ بن چکے تھے۔ خالد یاد کر رہا تھا کہ سب سردار اگرچہ ابو سفیان پر متفق تھے، پھر بھی ان میں ایک گہرا کھچاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ جب سرداروں میں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت تھی، اس وقت یہ سردار آپس میں نفاق پیدا کر بیٹھے تھے۔ خالد اس صورتحال سے سخت ناگوار تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آپس میں نفاق دشمن کی طاقت بن جاتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس نفاق کو اتحاد میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بہت سوچا، سب مجھے ملتے تو پہلے کی طرح ہے، مگر لگتا ہے کہ بعض کے دل صاف نہیں ہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکل جائے؟ ہاں، میں نے ایک طریقہ سوچ رکھا ہے، خالد نے جواب دیا۔ جن سرداروں کو یہ شبہ ہے کہ اب ہم جنگجو نہیں رہے، ان کے دلوں سے وہم نکالنے کے لیے ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کسی جگہ مقابلے کے لیے للکاریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم اب بھی ویسے ہی جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے، ابو سفیان بولا۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ تم نے بدر میں فتح حاصل کی تھی، احد میں ہم نے تم سے انتقام لے لیا۔ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، اس لیے اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں للکاریں گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی، اس نے کہا تھا، ہمارے اللہ نے چاہا تو اگلے سال بدر میں ہی ملاقات ہوگی۔ ہاں، آواز تو عمر کی ہی تھی، الفاظ محمد کے تھے، ابو سفیان نے کہا۔ محمد بہت زخمی ہونے کی وجہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ میں ان کو پیغام روانہ کرتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جائیں اور اپنا انجام حاصل کریں اور ختم ہو جائیں۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر کے فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے دن ابو سفیان نے تمام سرداروں کو جمع کر کے بہت ہی جوشیلے انداز میں بتایا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش تو یہی خبر سننے کے منتظر تھے، ان کو اپنے عزیزوں کا انتقام لینا تھا اور ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کی آگ لگی ہوئی تھی۔ قریش کہتے تھے کہ محمد نے باپ کو بیٹے اور بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے۔ اب جب ابو سفیان نے جنگ کا اعلان کیا تو سب کے دل صاف ہو گئے اور وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک صاحب فراست یہودی کو پیغام دے کر مدینہ روانہ کیا گیا اور اسے جواب لانے کا بھی کہا گیا۔ خالد یاد کر رہا تھا کہ وہ اس دن کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں میں جو میل اور نفاق پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ خالد ایسے ہی ہوا میں تیر چلانے والا آدمی نہ تھا، مگر اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہودی جواب لے کر آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ مارچ 626 عیسوی کا ایک دن لڑائی کے لیے مقرر ہوا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جو بارش ہوتی تھی وہ بہت کم ہوئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مارچ کے مہینے میں اتنی گرمی بڑھ گئی جتنی مارچ کے 2 یا 3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔
اس لیے ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے ٹھیک نہ سمجھا، جس سے خالد شرمسار سا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان دراصل گرمی کا بہانہ کر رہا تھا۔ ابو سفیان نے سرداروں کو کہا تھا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کر کے ان کو خاصی اجرت دے کر مدینہ تاجروں کے روپ میں بھیجا تھا۔ ان کو ابو سفیان نے یہ بات مشہور کرنے کو کہا تھا کہ وہ مدینہ میں کہیں کہ اب کی بار قریش مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں جو مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بعض مسلمانوں نے اس افواہ پر یقین بھی کیا، مگر جب یہ افواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور یہ بھی کہ بعض مسلمانوں میں اس پر خوف بھی دیکھا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں میں یہ اعلان کیا: کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش کی للکار سے اتنے ڈر گئے ہو تو مجھے قسم ہے اس خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کے بعد قریش کی افواہ کے اثرات تو ختم ہو گئے، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ افواہ کس نے پھیلائی تھی۔ لیکن مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جب دن تھوڑے رہ گئے اور مسلمان کوچ کرنے لگے تو مسلمانوں کی تعداد صرف 1,500 تھی، جن میں 50 گھڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کا کام ملا تھا، انہوں نے مکہ آ کر بتایا کہ مسلمانوں کے اندر پہلے تو افواہ کام کر گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند الفاظ ہی افواہ کو ختم کرنے کے لیے کافی نکلے، اور اب مسلمان بدر کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ ان کی تعداد ہمارے مدینہ میں ہوتے وقت تک 1,500 ہو چکی تھی۔ آج جب خالد مدینہ جا رہا تھا، اس واقعے کی یاد آنے پر خالد اس لیے شرمسار ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہے۔ خالد کو مسلمانوں کی تعداد کا علم ہوا تو وہ غصے سے ابو سفیان کے پاس چلا گیا۔ ابو سفیان، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش کے سردار کی حکم عدولی کی روایت پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قریش کی عظمت کا احساس اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا؟ ابو سفیان بولا۔ ابو سفیان، خالد نے اس کی بات کاٹ دی، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا تم نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہوئے نہیں سنا تھا؟ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کے لیے کوچ کر گئے ہیں۔